ایمانی و تاریخی مکتب فیضان اصغر علی ملی کے عظیم الشان جلسے کے موقع پر سب سے پہلے اس پروردگار کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں آج کے اس چمن کو سجانے کی توفیق عطا فرمائی، اور صرف توفیق ہی نہیں اپنی مدد بھی شامل حال فرمائی، ساتھ ہی بڑی ہستیوں کو یکجا کر کے ایک دوسرے کی زیارت و ملاقات و ربط باہمی اور اسلامی اخوت و مودت کو تازہ بتازہ کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ یہ تمام اکابرین امت آج ہم غرباء امت کے کندھوں سے کندھا ملائے بیٹھے ہوئے ہیں، جو محض فضل خداوندی اور انعام ربانی ہے۔ ہم بصمیم قلب دعا گو ہیں کہ ادارہ فیضان اصغر علی ملی اور ملت اسلامیہ کی عزت افزائی کے لیے آپ حضرات اس سرزمین پر بار بار قدم رنجہ فرمائیں، آمین۔ اور درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہوں اس دولار عرب، فخر کونین، خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس نے عالم کو کفر و ضلالت کی عمیق غار سے نکال کر اس کا کھویا ہوا سرمایہ عطا کیا۔ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر دل جس نے لاکھوں جوڑ دیے، ہو لاکھوں سلام اس آقا پر جس نے لاکھوں دل جوڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، انسانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس کے بعد میرا سب سے زیادہ ضروری اور خوشگوار فریضہ یہ ہے کہ میں بحیثیت خادم ادارہ فیضان اصغر علی ملی اپنی انتظامیہ، ادارے کے اساتذہ کی جانب سے ادارے میں پڑھنے والے طلباء و طالبات اور ان کے سرپرست حضرات اور یہاں تشریف لائے ہوئے تمام علماء اعظام اور حفاظ کرام و معزز مہمانان کرام، خصوصاً ملک و ملت کی مائع ناز شخصیت عارف باللہ، محبوب العلماء والصلحاء، فقیہ النفس حضرت مولانا مفتی شعیب اللہ خان صاحب مفتاحی دامت برکاتہم کا شکریہ ادا کروں، جنہوں نے دور دراز کے سفر کی صعوبتوں کو جھیل کر اپنی عدیم الفرصتی اور شب و روز کی گوناگو مصروفیات و مشغولیات کے باوجود ہماری ادنا سی دعوت کو شرف قبولیت سے نوازا، اور ہماری قابل قدر دلجوئی اور حوصلہ افزائی کی خاطر ہمارے اس پروگرام میں شرکت فرمائے۔ آپ کی اس کرم فرمائی پر میں ہی کیا بلکہ میرے دیار کا چپا چپا ذرہ ذرہ آپ کی آمد پرکیف و مستی کا اظہار کر رہا ہے، اس لیے کہ یہ محفل اگر ایک جسم ہے تو اس کی روح آپ ہے، اگر یہ محفل سرسبز و شاداب باغ و بہار ہے تو اس کے ثمرہائے شیری آپ ہے۔ ہر کلی مسکرا رہی ہے، ہر ایک کے چہرے پر تازگی و تابندگی کے آثار ہے۔ ہم آج فرحت و انبساط کے نغمے کیوں نہ گائیں کہ آپ جیسی مشہور و برگزیدہ شخصیات جلوہ افروز ہے۔ ان آئے ہوئے حضرات کی خدمت عالیہ میں بصمیم قلب و جگر و تشکر و اطمینان پیش کرتے ہیں۔ آج کے مہمان خصوصی کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے اسکول کی 7ویں جماعت کے سال میں حفظ شروع کیا اور اسی سال حفظ مکمل کر لیا۔ آپ نے شعبہ عالمیت کی تکمیل مسیح الامت حضرت مولانا شاہ مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جامعہ مفتاح العلوم جلال آباد یو پی میں کی، اور دور حدیث کے سال ہی آپ نے اپنے استاذ حضرت مولانا مفتی نصیر احمد صاحب سے افتاء کی بھی تکمیل کی۔ پھر آپ نے راہ سلوک میں دوران زمانہ طالب علمی ہی میں قدم رکھا تھا، اپنے استاذ و مربی مسیح الامت سے وابستہ ہوئے اور ان کی وفات تک اصلاحی تعلق جوڑے رکھا۔ آپ کے بعد حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ سے تعلق جوڑا۔ حضرت ہردوئی کے حکم پر مفتی مہربان علی بڑوتوی سے تعلق قائم فرمایا، اور مفتی مہربان علی بڑوتوی رحمت اللہ علیہ نے آپ کو خلافت و اجازت عطا فرمائی۔ پھر مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کے وفات کے بعد آپ نے فقیہ الاسلام حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ سے اصلاحی تعلق قائم فرمایا، اور آپ کو فقیہ الامت کی جانب سے بھی خلافت و اجازت کا تاج پہنایا گیا۔
آپ کی دینی خدمات کے کن کن گوشوں کو بیان کروں؟ آپ عظیم و ممتاز مدرسۃ الجامعۃ الاسلامیہ مسیح العلوم کے بانی و محتمم ہے، تو دوسری طرف امامت و خطابت کے بھی فرائض انجام دے رہے ہیں۔ ایک طرف ملک ہندوستان کے عظیم مصنف ہے کہ جن کی رشحات قلم سے امت کے مفاد میں 150 سے زائد کتابیں منظر عام پر آئی ہے، تو دوسری طرف انگریزی ماہنامہ اسلامک ویژن اور اردو ماہنامہ تکبیر مسلسل کے مدیر بھی ہے، ساتھ ہی مختلف شعبے جات جیسے انگریزی اسکول، شعبہ تعلیم نسواں، شعبہ مکاتب، شعبہ حفظ برائے اسکول، شعبہ افتاء وغیرہ کے بھی آپ کے ماتحتی میں یہ ادارے چلتے ہیں۔ آپ کی سرپرستی میں 10 سے زائد مدارس چل رہے ہیں اور ملک کی عظیم ترین بین الاقوامی مشہور دینی درسگاہ مدرسہ مظاہر العلوم وقف سہارنپور یو پی کے آپ رکن شورا ہے۔ ماہانہ مجلس کے ذریعے سالکین کی روحانی ترقی کے لیے خانقاہ دارالمعرفت میں بھی قائم آپ نے کی ہے۔ بنگلور میں حق اور باطل کا مقابلے کے لیے علماء کرام کی ایک تنظیم آپ نے تشکیل دی ہے، تحفظ شریعت نام سے، مجلس تحفظ شریعت کرناٹک کے نام سے وہ قائم ہوئی ہے، جس کا مقصد بدعات و خرافات کا خاتمہ، باطل فرقوں کا تعاقب اور امت مسلمہ کو مکمل صحیح دین پر لانے کی کوششیں کرنا اور مسلک علماء دیوبند کی صحیح ترجمانی کرنا ہے۔ نیز ہم اپنے ان احباب و رفقا کا بھی شکر ادا کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے ہم سے قلبی ربط و تعلق، دلی لگاؤ کے سبب ہماری اس بزم کو پربہار بنانے کے لیے مالی، جسمانی، روحانی اعتبار سے تعاون کیا، زینت و زیبائش سے آراستہ کیا اور ہمارے اس خوشی میں شریک رہے۔ آپ تمام کی حاضری پر اس چمن کا پتا پتا امتنان و تشکر کے زاویے میں منہمک ہے، گویا یا آپ کی وسعت ظرفی پر رطب اللسان ہے۔ میرا باغ تو نے سجا دیا، میرا باغ تو نے سجا دیا، تیرا شکریہ، تیرا شکریہ، تیرا شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر واحسن الجزا۔ حضرات گرامی، اس مکمل اور جامع تعارف کے بعد اب میں نہیں سمجھتا کہ حضرت والا کے بارے میں کچھ کہہ سکوں گا۔ بس میں حضرت والا کو اس شعر کے ساتھ میں حضرت والا کی خدمت میں ادب کے ساتھ عرض و گزارش کرتا ہوں کہ قلندر سنگ مرمر کے مکانوں میں نہیں ملتے، قلندر سنگ مرمر کے مکانوں میں نہیں ملتے، یہ اصلی گھی ہے بنیوں کے دکانوں میں نہیں ملتے۔ ارے اوروں کے خاطر اپنے آپ کو مٹا دینا، ارے اوروں کے خاطر اپنے آپ کو مٹا دینا، یہ جذبات اچھے اچھے خاندانوں میں نہیں ملتے۔ حضرت والا ہمارے سامنے تشریف فرما ہے، حضرت والا کے ہم نصیحت عالیہ غالیہ سے ہم مستفید ہو رہے ہیں۔ جو حضرات ابھی بھی دور بیٹھے ہیں، مسجد سے قریب لگ کر بیٹھے ہیں، ان سے میری ایک بہت ہی ادباً گزارش ہے، ادنا التماس ہے کہ آپ حضرات قریب آ جائیں۔ حافظ عقیل صاحب اور مولانا رفیق صاحب بھی اسٹیج پہ تشریف لے آئے۔ انعامات اور باقی اسناد مکتب کے اندر دی جائیں گے وقت کی زیادتی کی بنا پر۔ حافظ مختار صاحب بھی اسٹیج پہ تشریف لے آئے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم۔ اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء کرام، اساتذہ اعظام اور بزرگان ملت، نوجوانان اسلام، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آج ہم لوگ اس وقت مکتب فیضان اصغر کے اجلاس کے اندر جمع ہے، اور عصر کے بعد سے غالباً یہ اجلاس شروع ہوا ہے، اور بچوں کا پروگرام، ان کی تعلیمی صلاحیت و قابلیت کا مظاہرہ آپ حضرات کے سامنے مسلسل ہوتا چلا آیا ہے۔ یہ ادارہ جس شخصیت کی جانب منسوب ہے وہ ہیں حضرت مولانا اصغر علی صاحب رحمہ اللہ، جن کے بارے میں ابھی نظم میں آپ حضرات نے ان کی خصوصیات اور ان کی کمالات اور ان کی خدمات کو سنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بزرگ کی نسبت سے قائم اس ادارے کو تا قیامت باقی اور قائم رکھے، اور اس کے فیوز اور برکات کو عام و تام فرمائے۔ جو بچے یہاں پڑھ رہے ہیں اور آئندہ پڑھتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو دین اور علم سے روشناس کرائے، اور ان کو عالم دین اور فاضل بنائے۔ دین کی خدمت کے لیے اللہ ان کو مواقع عطا فرمائے۔ جو اس ادارے کے ذمہ داران ہیں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور مزید استحکام کے ساتھ کام کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور اس کے لیے راہوں کو واں اور کشادہ فرمائے۔ بھائیوں، اس وقت یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا، اور بے شمار چیزیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایجاد کر رکھی ہے، پیدا فرما رکھی ہے۔ زمین ہے، آسمان ہے، چاند ہے، سورج ہے، ہوائیں ہیں، روشنیاں ہیں، کھیتیاں ہیں اور باغات ہیں، سمندر ہیں اور چشمے ہیں، پہاڑ ہیں۔ یہ سب کی سب چیزیں اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر رکھی ہے، اور پھر اسی کائنات کے اندر اللہ نے انسان کو بھی بنایا ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ مقام اور منزلت کسی مخلوق کو نہیں دی جو اس انسان کو اللہ نے عطا فرمائی۔ اگرچہ بظاہر بہت بڑی بڑی مخلوقات یہاں پر موجود ہیں، پہاڑوں کو دیکھو کس قدر عظیم الشان، زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، چاند اور سورج کو دیکھو، مختلف مخلوقات ہیں، بڑی بڑی ہیں اور بڑی عظیم الشان۔ اسی طرح یہاں اللہ نے جانوروں کو پیدا کیا، بڑے بڑے جانور بھی موجود ہیں۔
ہاتھی کو دیکھیے کتنا بڑا جانور ہے، اونٹ کو دیکھیے کتنا بڑا جانور ہے، شیر کو دیکھیے کیسا زبردست ہے، لیکن اللہ نے ان ساری مخلوقات میں انسان کو جو شرف اور مقام عطا کیا ہے وہ کسی اور مخلوق کو اللہ نے عطا نہیں کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک ایسا جوہر رکھا گیا ہے جو کسی اور مخلوق کے اندر نہیں رکھا گیا ہے، اور وہ جوہر یہ ہے کہ یہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے خالق اور مالک سے تعلق کو جوڑتا ہے، اپنے خالق اور مالک کی پہچان حاصل کرتا ہے، پہچان کے ساتھ اس کے احکامات کے اوپر چلتا ہے۔ یہ وہ خصوصیت ہے جس کی وجہ سے انسان کو سب سے زیادہ مکرم اور سب سے زیادہ اعلیٰ و عرفہ بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن کریم کی اس آیت کے اندر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ہماری امانت بڑی بڑی مخلوقات پر پیش کی۔ کون سی مخلوقات؟ آسمانوں پر، زمینوں پر، پہاڑوں پر۔ اللہ نے 3 مخلوقات کا ذکر کیا ہے۔ یہ بطور مثال اللہ نے کہا اتنی بڑی بڑی مخلوقات پر ہم نے اپنی امانت کو پیش کیا، اور دیگر مخلوقات پر بھی پیش کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتنی بڑی بڑی مخلوقات پر ہم نے اپنی امانت کو پیش کیا، لیکن ان ساری مخلوقات نے ڈر کے مارے اس کو اختیار کرنے اور اس بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، انکار کر دیا اس کو اٹھانے سے، اور وہ ڈر گئیں اور کانپ گئیں اور ان کے ہوش اڑ گئے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، لیکن انسان نے اس بوجھ کو اٹھا لیا۔ یہ امانت جو اللہ نے یہاں پر فرمایا ہے، یہ امانت کیا ہے؟ یہ امانت ہے اللہ کا دین، یہ امانت ہے اللہ کی شریعت، یہ امانت ہے اللہ تعالیٰ کے احکام، یہ امانت ہے اللہ کا قرآن۔ یہ جو اللہ نے نازل کیا اور آسمانوں سے اتارا، بڑی بڑی مخلوقات پر پیش کرنا چاہا تو انہوں نے کہا ہمارے اندر اس کی صلاحیت نہیں ہے، ہمارے اندر اس کی قابلیت نہیں۔ یہاں پر یاد رکھیں کہ انکار جو انہوں نے کیا، ایک انکار ہوتا ہے اس لیے کہ اس کو رد کرنا چاہتا ہے، انکار اس لیے ہوتا ہے کہ اس کا جحود کرنا چاہتا ہے۔ یہ تو اللہ کی طرف سے آیا ہوا ایک کلام ہے، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے احکامات ہیں۔ یہ مخلوقات جو انکار کر رہی تھی وہ اس لیے نہیں بلکہ اس لیے کر رہی تھی کہ ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے، ہمارے اندر قابلیت نہیں ہے، ہمارے اندر وہ چیز موجود نہیں ہے کہ ہم اس بوجھ کو اٹھا سکیں اور اس بوجھ کے مطابق رہ سکیں، ہمارے اندر اس کی قابلیت و صلاحیت نہیں۔ آگے اللہ کہتے ہیں وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اس کو اٹھایا۔ انسان نے اٹھایا کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر وہ جوہر موجود ہے، اس کے اندر وہ قابلیت موجود ہے، وہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو، اللہ کے دین کو، اللہ کے احکامات کو اٹھا سکتا ہے۔ اس لیے کہا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اس بوجھ کو اٹھا لیا۔ تو دیکھیے یہ چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ نے انسان کو بلندی دی، انسان کو شرف عطا کیا، انسان کو بہت اونچا مقام دیا، وہ مقام جو کسی اور کو نہیں دیا گیا، نہ آسمان کو، نہ زمین کو، نہ چاند کو، نہ سورج کو، نہ اور جانوروں کو، یہاں تک کہ نہ فرشتوں کو، کسی کو وہ مقام نہیں دیا گیا جو انسانوں کو عطا کیا گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت عظیم بنایا
اور اس لیے اس کو اس دنیا کے اندر شرف دے کر رکھا گیا. لیکن جب انسان اس دنیا میں آتا ہے، آنے کے بعد کبھی اس کو بھلا دیتا ہے، اپنے جوہر کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اپنی قابلیتوں اور صلاحیتوں سے روگردانی کرتا ہے، اللہ کے احکام کو بھلا دیتا ہے. جب اللہ کے احکام کو بھلا کر وہ زندگی کرتا ہے تو اللہ کی نگاہ میں اتنا ہی ذلیل اور اتنا ہی پست کر دیا جاتا ہے جتنا کہ ان چیزوں پر چلنے والے کو اللہ بلندیوں پر پہنچاتے ہیں. اگر وہ انسان بلند ہے، وہ انسان شرف والا ہے، وہ انسان اللہ کے نزدیک مقبول ہے، جو اللہ کے احکام کو لیتا ہے، اللہ کے دین کو لیتا ہے، اس کے مطابق زندگی کرتا ہے، تو اسی طرح وہ انسان جو اس کو چھوڑ دیتا ہے، جو اس سے روگردانی کرتا ہے، اسی طرح وہ ذلیل بھی کر دیا جاتا ہے. یہ ہے، اس نقطے کو یاد رکھنا چاہیے کہ آج امت مسلمہ نے اللہ کے احکام کو جو ہے اٹھانے اور اللہ کے احکام کو لینے اور اس کے مطابق چلنے سے گویا ابا کر دیا ہے، انکار کر دیا ہے. اس لیے آج بڑی ذلت، بڑی رسوائی، بڑی پسپائی ہر جگہ پر نظر آ رہی ہے. اس لیے اس بات پر توجہ کی بہت ضرورت ہے کہ آج ہم بستی میں کیوں ہیں، آج ہمارے لیے ذلت کیوں ہے، آج ہمارے لیے مسائل کیوں ہیں، آج ہمارے ساتھ یہ حالات اور واقعات کیوں ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اللہ نے جو شرف عطا کیا تھا وہ ایک خاص بنیاد پر عطا کیا تھا. جب اس بنیاد کو ہم نے کھو دیا، اس بنیاد کو ہم نے چھوڑ دیا، اس سے ہم نے روگردانی اختیار کر لی، تو اللہ تعالیٰ نے پستی میں اور ذلت میں مبتلا کر دیا. اسی بات کو سمجھانے کے لیے میں نے قرآن کریم کی چند آیات اس وقت آپ کے سامنے پیش کی. ایک آیت میں نے یہ پیش کی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. علماء کہتے ہیں عبادت سے مراد یہاں پر اللہ کی معرفت ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر بھی ہے کہ انہوں نے کہا لیعبدون کے معنی ہے لیعرفون، کہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے جنات اور انسان ان دونوں مخلوقات کو جو مکلف مخلوق ہے اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری معرفت حاصل کریں، اللہ کی پہچان حاصل کرے. اللہ تعالیٰ کو جب انسان پہچاننے لگتا ہے تو پھر اس کے احکام پر چلنا بھی چاہتا ہے. جب تک اللہ کی پہچان نہیں ہوگی، اللہ کی معرفت نصیب نہیں ہوگی، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان نہ ہونے سے اللہ کی طرف آتا ہی نہیں. اللہ کی پہچان نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کے احکام کو ماننا ہی نہیں چاہتا، اللہ کے احکام پر چلنا ہی نہیں چاہتا. اس لیے کہا گیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ کی پہچان پیدا کرو. زمین کو دیکھ کر، آسمان کو دیکھ کر، چاند اور سورج کو دیکھ کر، ان ساری مخلوقات کو دیکھ کر ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. بلا شک و شبہ زمین و آسمان کی پیدائش میں اور دن اور رات کے آنے جانے کے اس نظام میں آپ دیکھ رہے یہ زمین کھڑی ہوئی ہے، یہ آسمان آپ کے اوپر قائم ہے، کیسی عظیم عظیم مخلوقات. اللہ کہتے ہیں اس زمین کی تخلیق میں اور آسمان کی تخلیق میں اور دن اور رات کے آنے جانے کے نظام میں، اب رات آ گئی، صبح ہوگی تو دن آ جائے گا، دن اور رات کا یہ نظام برابر چل رہا ہے. ایک منٹ کا کوئی فرق نہیں، ایک سیکنڈ کا کوئی فرق نہیں. کچھ بھی دنیا میں ہو جائے یہ آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے. یہ نظام برابر قائم ہے اور چل رہا ہے، ہزاروں ہزار برس سے اسی طرح چلا آ رہا ہے. ہر آدمی اس کو دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے اندر لآیات لأولی الالباب، عقل مند لوگوں کے لیے دلیلیں ہیں، نشانیاں ہیں. غور و فکر کرو گے تو اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا، اللہ کا جلال نظر آئے گا، اللہ کا کمال نظر آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جمال نظر آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی
کی نشانیاں نظر آئیں گی. ان سب چیزوں کے اندر غور و فکر کے نتیجے میں اللہ کی معرفت انسان کو نصیب ہوتی ہے. لیکن یہ اولو الالباب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا لآیات لأولی الالباب، نشانیاں ہیں ان کے اندر اولو الالباب، عقل مند لوگوں کے لیے. عام طور پر لوگ عقل مند اس کو کہتے ہیں جو مال زیادہ کماتا ہے، دکانداری کرتا ہے، تجارت اور ملازمت کرتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ آگے عقل مند اس کو سمجھتے ہیں جو دھوکے بازی کرتا ہے، چالاکی کرتا ہے، عیاریاں کرتا ہے، مکاریاں کرتا ہے، الٹا سیدھا کر مال دولت کمانے لگتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں بڑا عقل مند انسان ہے کہ بہت پیسہ کمایا، بڑا عقل مند انسان ہے کہ بڑے بڑے عہدے پا لیا، بہت بڑا عقل مند انسان ہے کہ اس نے فلاں ڈگریاں حاصل کر لی. لوگ ان چیزوں کو عقل مندی قرار دیتے ہیں یا عقل مندی کی نشانیاں قرار دیتے ہیں. لیکن اللہ سے پوچھو کہ اللہ کے نزدیک عقل مند انسان کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آگے اسی کو بیان کیا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. عقل مند انسان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھتے ہیں. الذین یذکرون اللہ، اللہ کو ہر وقت یاد رکھتے ہیں. جب وہ بیٹھے ہوں تب، جب وہ کھڑے ہوں تب، جب وہ لیٹے ہوں تب، ہر صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھنے والے ہوتے ہیں. یہ ہے عقل مند انسان. اور دوسری بات فرمائی وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ غور و فکر کرتے ہیں زمین و آسمان کی تخلیق میں. اس کے اندر غور و فکر کے نتیجے میں وہ اللہ کی معرفت پاتے ہیں. یہ ہے وہ اللہ کی معرفت جس کے لیے انسانوں کو پیدا کیا گیا، اور اسی کی بنیاد پر انسان کو شرف اور فضیلت عطا فرمائی گئی. اگر انسان اللہ کو نہیں پہچانتا، چاہے وہ دنیا بھر کو پہچانتا ہو، سائنس پڑھتا ہو، ٹیکنالوجی پڑھتا ہو، علوم پڑھتا ہو، زمین کے خزانوں کو کھنگال لیتا ہو، آسمانوں کی طرف جانے کی کوششیں کرتا ہو، اور سورج اور چاند کے بارے میں تفصیلات و تحقیقات معلوم کر لیتا ہو، دنیا کے تمام خزانوں کے بارے میں اس کے پاس معلومات ہو، سائنس پڑھتا ہو، ٹیکنالوجی پڑھتا ہو، ڈاکٹر بنتا ہو، انجینئر بنتا ہو، بیرسٹر بنتا ہو، پروفیسر بنتا ہو، لیکچرار بنتا ہو، کچھ بھی بنتا ہو، لیکن وہ ان چیزوں کے ذریعے اللہ کو نہیں پہچانتا، تو پھر اس کا یہ پڑھنا کوئی فائدہ مند نہیں. انسان کو شرف اور فضیلت اسی وقت مل سکتی ہے جب وہ علم کے ذریعے خدا تک پہنچتا ہے، علم کو پڑھ کر اللہ کو پہچانتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اس سگریٹ کی بہت بو آ رہی ہے، کہاں سے منع کرو. اچھا نئے لوگ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلی وحی میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. دیکھیے کیا عجیب آیات ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا اقرأ باسم ربک، اپنے رب کے نام کے ساتھ میں پڑھو. یہاں پر اللہ نے کہا پڑھو، لیکن پڑھنا ایسا ہو جو اللہ کو یاد رکھتے ہوئے ہو. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم کے تحت میں ہو. اگر اللہ کو یاد کر کے پڑھتے ہو پھر تم اللہ کی پہچان پیدا کرو گے. قرآن کریم اسی لیے نازل کیا گیا کہ اس کے ذریعے اللہ کی پہچان ہو. اللہ نے دنیا میں دو قسم کے علم رکھے ہیں،
ایک دنیاوی علوم اور ایک وہ علوم جو اللہ نے آسمانوں سے نازل فرمائے. یہ مدرسہ یا اسی طرح اور مدرسے دنیا بھر کے اندر جو تعلیم دیتے ہیں، قرآن کی تعلیم، حدیث پاک کی تعلیم، فقہی مسائل کی تعلیم اور دیگر علوم شرعیہ کی تعلیم، یہ تعلیم وہ تعلیم ہے جس کو پڑھ کر انسان خدا کو پہچانتا ہے. اقرا بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھو. قرآن جب پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، تعلیم شروع ہوتی ہے اللہ کے نام کے ساتھ. بندہ سب سے پہلے اللہ کا نام لے کر پڑھنا شروع کرتا ہے، یہیں سے اسے اللہ کی معرفت نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہے. جب وہ پڑھتا ہے پڑھتا ہے پڑھتا ہے، وہ خدا کو پہچاننے لگتا ہے، اس کی قدرت کو، اس کی جلالت کو، اس کی عظمتوں کو، اس کی بزرگیوں کو، اس کے اندر کی طاقتوں اور قدرتوں کو، اس کے اندر کے کمالات کو، ان سب چیزوں کو پہچاننا شروع کر دیتا ہے. یہ ہے وہ چیز جس کے لیے مدارس قائم کیے جاتے ہیں. مدارس کے اندر وہ تعلیم ہوتی ہے جہاں خدا کی پہچان ہوتی ہے. اور جو دنیاوی تعلیم ہوتی ہے، ان دنیاوی تعلیم کے اداروں میں چیزوں کی پہچان کرائی جاتی ہے. آسمان کی پہچان، زمین کی پہچان، چاند اور سورج کی پہچان. چاند میں کیا ہے، سورج میں کیا ہے، پھلوں میں کیا ہے، درختوں میں کیا ہے، اس کے اندر کون سے وٹامنز ہیں، اس کے اندر کون سے فائدے ہیں، ان کے اندر کیا کیا چیزیں رکھی ہوئی ہیں، انسان کے لیے اس میں فائدہ کتنا ہے، انسان کے لیے اس کے اندر نقصان کتنا ہے، زمین میں کیا کیا خزانے ہیں، پانی کہاں ہے، پانی کہاں نہیں ہے، سونا کہاں ہے، سونا کہاں نہیں ہے، سونے کے فوائد کیا ہیں، اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، ہوا کیا ہے، روشنی کیا ہے. یہ چیزیں دنیاوی علوم کے اندر پڑھائی جاتی ہیں. لیکن ان دنیاوی علوم کو پڑھنے پڑھانے والے صرف ان چیزوں تک محدود ہو کے رہ جاتے ہیں. زمین کو پڑھنے والا صرف زمین کو پڑھتا ہے، لیکن زمین کے بنانے والے کی طرف نہیں آتا. آسمان کے بارے میں تحقیق کرنے والا آسمان تک جا کر رہ جاتا ہے، اس سے آگے اس کی نگاہ نہیں جاتی. وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس وہ علم نہیں ہے جس علم کے ذریعے سے وہ زمین سے آگے بڑھ سکے، آسمان سے آگے بڑھ سکے، چاند و سورج سے آگے بڑھ سکے. نبی جو علم لاتے ہیں، یہ علم وہ ہوتا ہے جو چیزوں سے ماورا چیزوں کو آپ کو لے جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ دیکھو زمین ہے تو زمین کا پیدا کرنے والا بھی ہے، چاند ہے تو چاند کا پیدا کرنے والا بھی ہے. ان سب چیزوں کو دیکھو اور اللہ کو پہچاننے کی کوشش کرو. ان میں اگر کوئی جمال، ان میں اگر کوئی کمال، ان کے اندر کوئی جلال، ان کے اندر کوئی عطا و نوال اور ان کے اندر کوئی خوبی و کمال موجود ہے، وہ اسی اللہ کا عطا کردہ کمال ہے. یہ پہچان بتاتا ہے وہ علم جو انبیاء اکرام علیہم السلام لے کر آئے. اس لیے بھائیو، ایک طرف ہم اگر دنیا کا علم حاصل کر رہے ہو، کریں، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے اور بنے، جو کچھ بننا ہے بنے، لیکن ہر انسان پر یہ ضروری اور مسلمان کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ اس علم کے ساتھ ساتھ اس علم کو حاصل کرے جو اسے خدا تک پہنچانے والا ہے، جو خدا کی پہچان کرانے والا ہے. اسی سے شرف ملتا ہے انسان کو. اگر یہ حاصل نہ ہوا تو آپ جو چاہے پڑھ لیجئے، جو چاہے کر لیجئے، مال و دولت کے خزانے جمع کر لیجئے، بادشاہ وقت کیوں نہ بن جائیے، حکومت کے اداروں پر قائم کیوں نہ ہو جائیے، عہدوں پر منصبوں پر فائز کیوں نہ ہو جائیے، لیکن شرف اور فضیلت انسانیت کا صرف اسی کو ملتا ہے جو اس کو پڑھتا ہے اور اللہ تک پہنچتا ہے. جب انسان اللہ تک پہنچتا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، تو پھر اللہ کو جاننے کے بعد اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے. اسے کہ جب دیکھتا ہے اتنا بڑا، اتنا عظیم، اتنی طاقت والا، اتنی جلالت والا، اتنی بڑی قدرت والا، ارے اس سے بڑی کسی کی قدرت نہیں، اس سے بڑا کسی کا کمال نہیں، اس سے بڑا کسی کا جمال نہیں، اس سے زیادہ کسی کی عظمت نہیں. جب وہ اللہ کی ان چیزوں کو جانتا ہے، اس کی معرفت حاصل کرتا ہے، اس کا سر اس کے سامنے جھک جاتا ہے. اسی کا نام عبادت ہے، اسی کا نام تو عبادت. اللہ نے اسی لیے جگہ جگہ
چیزوں کو پیش کیا، زمین، آسمان، چاند، سورج، ان سب چیزوں کو دیکھو اور مجھے پہچانو، میں کون ہوں؟ زمین کا بنانے والا۔ تم زمین کے سامنے جھکتے ہو، میرے سامنے نہیں جھکتے، اور تم آسمان کو دیکھ کر آسمان کی بڑائی کے قائل ہو، آسمان کے بنانے والے کی بڑائی کے قائل نہیں۔ مجھے دیکھو، میرے تک پہنچو، میں ان کے اندر سے تم کو نظر آتا ہوں، میں ان سب چیزوں کے اندر سے تم کو دکھائی دیتا ہوں۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں جو مجھے پہچانے گا وہ میرے سامنے عبادت میں جھک جائے گا۔ اسی لیے یہاں پر یہ لفظ لایا گیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ یعبدون کہا، یعرفون نہیں کہا۔ مقصد ہے یعرفون، لیکن جب اس مقصد کو پاتا ہے یہ نتیجہ مرتب ہوتا ہے کہ اللہ کی پہچان کے بعد آدمی خدا کے سامنے جھکنا لازم ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ خدا کی معرفت حاصل ہو، خدا کی جلالت کو سمجھ جائے، اس کی عظمت و جلالت کو سمجھ جائے، اس کی قدرت و طاقت کو سمجھ جائے اور پھر بھی اس کے سامنے نہ جھکے۔ کیسا ہو سکتا ہے؟ اس لیے وہ ضرور جھک جاتا ہے۔ بھائیو، اس کے لیے اللہ نے ہم کو آپ کو پیدا کیا، لیکن یہاں پر ایک اشکال ہوتا ہے۔ اشکال یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں تو کیا ہمیں کھانا نہیں کھانا چاہیے، بیپار نہیں کرنا چاہیے، بیوی بچہ بھی نہیں کرنا چاہیے، دنیا کے اندر جتنا کاروبار ہے سب کو ٹھپ کر دینا چاہیے؟ کیا جنگلات میں جا کے بیٹھ جانا چاہیے یا مسجدوں کے کونوں کو پکڑ لینا چاہیے کہ بس جناب دن رات عبادت ہی کرتے رہے اور کچھ نہ کریں؟ یہ ایک بڑی عجیب غلط فہمی ہے لوگوں کو۔ بات اصل میں یہ ہے، عبادت کا مفہوم سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عبادت کے معنی ہے غلامی۔ اللہ کہتے ہیں میں نے جنات اور انسانوں کو میری غلامی کے لیے پیدا کیا، میرے غلام بن کے رہو۔ اس لیے کہ میں تمہارا آقا ہوں، تم میرے غلام ہو۔ جب تم میرے غلام ہو تو جب جو حکم میں دے دوں اس کو کرو۔ میں نے اگر نماز کا حکم دیا تو نماز پڑھو، روزے کا حکم دیا تو روزہ رکھو، اگر میں نے تم سے کہا بے پار کو جاؤ تو بے پار کو جاؤ، اگر میں نے کہا بیوی کرو تو بیویاں کرو، اگر میں نے تم سے کہا کہ تم فلاں اور فلاں کام کرو تو وہ کام کرو۔ جو حکم میں دے دوں، جس وقت کا جو حکم دے دوں، اس کے مطابق زندگی کرنے کا نام ہی عبادت ہے۔ عبادت کی اعلیٰ شکل تو نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ، یہ اعلیٰ شکلیں ہیں۔ باقی ہم کچھ بھی اللہ کے حکم کے مطابق کرتے جائے وہ بھی عبادت کے مفہوم کے اندر داخل ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر ایک جگہ پر آیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو، جمعہ کے دن جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑتے چلے جاؤ، یعنی جلدی کر کے جاؤ۔ وذروا البیع، اور دکانداری کو چھوڑ دو، بیع کو، خرید و فروخت کو بند کر دو، دکانوں پہ تالا لگا دو۔ وذروا البیع، یہ اللہ نے حکم دیا۔ اچھا اب آگے بڑھیے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب جمعہ کی نماز ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اب زمین میں پھیل جاؤ۔ زمین سے آئے تھے، دکانوں سے آئے تھے، مکانوں سے آئے تھے، مختلف دھندوں کو چھوڑ کر آئے تھے، اپنے کاروبار کو بند کر کر کے آئے تھے، نماز جمعہ ادا ہو گئی تو اب کہتے ہیں فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر اپنی جگہ پر چلے جاؤ، منتشر ہو جاؤ۔ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے رزق کو تلاش کرنے میں لگ جاؤ۔ اب دیکھو یہ اللہ کا حکم آ گیا، نماز کے لیے بلاوا آیا، نماز پڑھنے کے لیے آئے تو عبادت، نماز پڑھنے کے بعد اللہ کہتے ہیں اب مسجد میں بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب تم کو جانا ہے، تجارت کی منڈیوں میں جانا ہے، اپنے اپنے ایوانوں میں جانا ہے، اپنے اپنی تجارت گاہوں میں جانا ہے، اپنے اپنے ملازمت گاہوں میں جانا ہے، جہاں جہاں تم کام کرتے ہو وہاں پر جاؤ اور اللہ کا رزق تلاش کرنے میں لگ جاؤ۔ معلوم ہوا کہ اللہ کا حکم یہ بھی آتا ہے نماز کو آؤ، کاموں میں لگ جاؤ۔
بھائیو ابھی رمضان مبارک آنے والا ہے. رمضان مبارک کے اندر روزہ ہوتا ہے. روزہ کیا ہے؟ روزے میں چند چیزوں کو چھوڑ دینا پڑتا ہے. کھانا بند، پانی بند، خواہشات بند، ان سب چیزوں کو بند کر دینے اور چھوڑ دینے کا نام روزہ. اب رمضان آئے گا تو آپ روزہ رکھیں گے. رمضان میں روزہ رکھنا بہت عظیم الشان عبادت. لیکن جب رمضان گزر کر عید کا دن آئے گا، اس عید کے دن میں، عید الفطر میں، اگر کوئی بہت بڑے صوفی صاحب نے کہا کہ بھائی مجھے روزے سے بڑی مناسبت ہے، میں روزہ چھوڑنا نہیں چاہتا. کتنا پیارا یہ جو ہے طریقہ ہے، کس قدر عجیب عبادت ہے. میرا جی یہ چاہتا ہے جیسے رمضان بھر میں نے روزہ رکھا، میں عید کے دن بھی روزہ ضرور رکھوں گا، میں اس دن روزہ چھوڑنے والا نہیں. آپ بتائیے کیا حکم ہے؟ کیا وہ عبادت ہے یا یہ کہ وہ عبادت کے خلاف ہے؟ سب آدمی سمجھیں گے کہ اس دن روزہ رکھنا حرام، روزہ نہیں رکھ سکتے. عید کے دن روزہ حرام ہے، چاہے وہ عید الفطر کی ہو، چاہے وہ عید بقر عید ہو. روزہ رکھنا اس دن حرام قرار دیا گیا، روزہ نہیں رکھ سکتا. اگر کوئی روزہ رکھے گا تو اس کے اوپر ڈنڈے پڑیں گے اللہ کی طرف سے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کہتے ہیں میں نے تم کو میری عبادت، میری اطاعت، میری بندگی، میری غلامی کے لیے پیدا کیا. جو حکم دو اس کو مان لینا. اگر میں نے کہا روزہ رکھو تو رکھو، اگر میں نے کہا روزہ نہ رکھو تو نہ رکھو. یہ نہ رکھنا ہی عبادت ہے. کبھی میں کہتا ہوں کہ نماز پڑھو اور کبھی کہتا ہوں کہ اب نماز نہ پڑھو. سورج کے نکلنے کے وقت نماز آپ نہیں پڑھ سکتے، سورج کے استوا کے وقت آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، غروب ہونے کے وقت آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. بہرحال بتانا مجھ کو یہ ہے کہ عبادت کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم صرف نماز پڑھا کریں. میں نے پیش کیا اللہ جس وقت جو حکم ہم کو دے دے وہ حکم ہم پورا کرنے والے بنے. آج چونکہ ہم نے انہی چیزوں کو چھوڑ دیا ہے، کچھ لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں لیکن دیگر احکام پر نہیں چلتے. کچھ لوگ حج بہت کرتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے. کچھ لوگ عمرے پر عمرے بہت کرتے رہتے ہیں لیکن 5 وقتہ نمازوں میں بڑی غفلت برتتے ہیں اور بہت سارے احکامات کے اندر پیچھے رہ جاتے ہیں. آج ہم لوگوں نے دین کو مختلف حصوں میں بانٹ دیا ہے. کچھ لوگوں نے کچھ چیزوں کو لے لیا. مالداروں نے حج کو لے لیا ہے یا عمروں کو لے لیا ہے. کچھ لوگوں نے نماز کو لے لیا ہے. کچھ لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں اور کچھ لوگ وہ ہیں جو کچھ اور کام کر لیتے ہیں لیکن بہت سے اور کاموں کے اندر غفلت برتی جاتی ہے. اللہ کا حکم ہم سب کو یہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ، دین اسلام کے اندر مکمل طریقے پر داخل ہو جاؤ. دین اسلام میں عقائد بھی ہے اور دین اسلام کے اندر عبادات بھی ہیں. دین اسلام کے اندر معاشرت کے احکام بھی ہیں. دین اسلام کے اندر معاملات کے احکام بھی ہیں. دین اسلام کے اندر اخلاق کا بیان بھی ہے. دین اسلام کے اندر سیاست کا بیان بھی ہے. یہ تمام کے تمام شعبے دین اسلام کے شعبے، ان سب کو زندہ رکھنا، ان سب کے مطابق عمل کرنا تمام مسلمانوں کی ذمہ داری. اللہ نے اس کو بتایا کہ تم ادخلوا فی السلم کافہ، دین اسلام کے اندر مکمل طریقے پر داخل ہو جاؤ. لیکن مکمل طریقے پر داخل ہونے کے لیے علم بھی حاصل کرنا بہت ضروری. آج لوگ علم حاصل نہیں کرتے، علم سے بہت دور، قرآن سے دور، حدیث سے دور، اللہ کے احکامات سے دور. قرآن پڑھنا نہیں آتا، تجوید کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا، یا ایک سمجھ میں نہیں آتا. حالانکہ اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے کہ وہ ہمارے لیے ہدایت کا پیغام، ہماری زندگیوں کو بنانے والا ہے، ہماری زندگیوں کو نکھارنے والا ہے، ہماری زندگیوں میں تبدیلی
تبدیلی لانے والا ہے، ہمارے اندر انقلاب پیدا کرنے والا ہے، اور جو ہمارے اندر کھوٹ اور برائی ہے اس کو دور کرنے والا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء۔ فرمایا کہ ہمارے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، جیسے کہ لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے جب اسے پانی پکڑ لیتا ہے، وہ پانی میں پڑ جاتا ہے، اس کے اوپر زنگ آ جاتا ہے، اسی طرح ہمارے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ یہ زنگ کاہے کا ہے؟ یہ گناہوں کا زنگ، یہ برائیوں کا زنگ، یہ خباثتوں کا زنگ، یہ دنیا داری کا زنگ، حلال و حرام کھو کر الٹی سیدھی کر کے مختلف قسم کے گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، دل کے اوپر زنگ پہ زنگ، زنگ پہ زنگ چڑھتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں جس طریقے پر کہ لوہا زنگ پکڑ لیتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پوچھا وما جلاؤہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ صفائی کیسے ہوگی، اس کی صفائی کیسے ہوگی، اس کا جلا کیسے ہوگا، اس کو ہم ٹھیک کیسے کریں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کثرت تلاوت القرآن و ذکر حازم اللذات، دو کام کیا کرو، ایک کام یہ ہے قرآن پاک کی کثرت کے ساتھ تلاوت، اور دوسرے یہ ہے کہ موت کی یاد۔ یہ دو چیزوں کو اللہ کے نبی نے بتایا کہ ایک کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے اور دوسرے کہ موت کو یاد کیا جائے۔ جب کثرت سے تلاوت ہوتی ہے دل کا زنگ دور ہوتا ہے۔ حضرت عمر کو کس چیز نے تبدیل کیا تھا، ان کے کفر کو کس چیز نے نکالا تھا؟ یہ اسی قرآن نے نکالا تھا۔ آپ کو واقعہ معلوم ہوگا کہ حضرت عمر اپنے کفر کے عالم میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلے تھے۔ راستے میں ان کی بہن کے گھر میں کسی وجہ سے گئے تھے، وہاں جب گئے تو دیکھا کہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں اور قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر کو بہت غصہ آیا، انہوں نے ان کے بہنوئی کو مارا، بہن کے بھی کچھ لگائے، یہاں تک کہ اتنا مارا کہ خود ہی تھک کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ان کے ذہن میں آیا کہ دیکھنا چاہیے وہ کیا۔ انہوں نے بہن سے کہا مجھ کو دکھاؤ کہ کیا پڑھ رہے تھے۔ بہن نے قرآن کی وہ آیتیں ان کے سامنے رکھ دی جو وہ پڑھ رہی تھی، وہ سورہ طٰہٰ کی آیات تھی۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری۔ پڑھتے جا رہے ہیں اللہ کی جلالت کا بیان، اللہ کی عظمتوں کا بیان، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان، اللہ تعالیٰ کی جلالتوں کا بیان آتا چلا جا رہا ہے۔ پڑھتے پڑھتے دل کے اندر کا کفر نکل گیا، وہ گندگی ساری باہر نکل آئی اور دل صاف ہو گیا، اور کہنے لگے مجھے بھی لے کر چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی ایمان لانا چاہتا ہوں۔ یہ ہے قرآن جو تبدیل کر دیتا ہے، زنگ کو دور کر دیتا ہے، کفر کو دور کر دیتا ہے، شرک کو دور کر دیتا ہے۔ آج بھائیوں قرآن کریم کی تلاوت میں بڑی غفلت ہے۔ ابھی رمضان مبارک آنے والا ہے اور اس جلسے کا عنوان یہ رکھا گیا استقبال رمضان۔ استقبال رمضان میں ہم کیا کریں؟ استقبال ایک تو ہوتا ہے پہلے آتے ہی استقبال یوں ہوتا ہے پہلے سے اپنے آپ کو ہم تیار کر لیں۔ ابھی میں آیا تو ماشاءاللہ بہت سے لوگوں نے میرا استری کی تھی کہ یہ کرنا ہے، یوں کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، ہار ڈالنا ہے، شال پہنانا ہے۔ یہ پہلے سے تیاری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اسی طریقے پر ابھی رمضان ایک دو دن میں آنے ہی والا، لہٰذا ہمیں پہلے ہی تیار ہو جانا ہے، اپنے آپ کو تیار کر کے رکھنا ہے۔ اگر کوئی آدمی کمزور ہے ذرا اپنے آپ کو ٹھیک کر لے، دماغ کے اعتبار سے اپنے آپ کو بنا لے اور دماغ سازی کر لے۔ رمضان آنے والا،
مجھے روزے رکھنا ہے، مجھے تراویح پڑھنا ہے، مجھے قرآن کی تلاوت کرنا ہے، مجھے اللہ کا ذکر کرنا ہے، مجھے گناہوں کو چھوڑ دینا ہے، میرے اندر کی برائیوں کو ختم کر دینا ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے رمضان بھیجا۔ یہ ہے استقبال کا مطلب کہ اپنے آپ کو ذہنی طور پر اور اپنے آپ کو جسمانی طور پر، اپنے آپ کو روحانی اعتبار سے اس کے لیے تیار کر کے رکھ لے کہ رمضان آئے گا تو میں رمضان اس طرح گزاروں۔ بھائیو، ایک بات یہاں کہہ کو بنایا، انسان کو دو چیزوں سے مرکب کر کے بنایا۔ ایک اللہ نے انسان کو جسم دیا ہے، ایک روح عطا کی۔ جسم کے لیے بہت بڑا نظام آپ کو نظر آ رہا ہے، کھانے کا، پینے کا، ہواؤں کا، روشنیوں کا، ارے کیا کیا نظام ہے، کیا کیا پھل اللہ نے بنائے، کیسی کیسی غذائیں اللہ نے بنائی، کیسے کیسے چیزوں کو پیدا فرمایا جس کو ہم لیتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں، استمتاع کرتے ہیں اور انتفاع کرتے رہتے ہیں، اور ہم سب ان چیزوں کو کھا کر پی کر استعمال کر کے بہت خوشی مناتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے ہمارا جسم برقرار رہتا ہے، اس کے جسم ہمارے جسموں کو ترقی ہوتی۔ یہ اتنا بڑا نظام اللہ نے ہمارے جسموں کے لیے بنایا، جیسے اللہ نے ہمارے جسموں کی غذا، ہمارے جسموں کے لیے ضرورت کی چیزیں، اس کی سہولت کی چیزیں، اس کی رونق کی چیزیں، یہ سب اس کائنات کے اندر پیدا کر رکھی ہے، وہیں پر اللہ نے ہماری روح کے لیے بھی بڑا انتظام کر رکھا ہے۔ کیوں نہ کرے اللہ، جبکہ وہ رب العالمین ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام عالموں کا پالنہار ہے، ہمارے جسم کا پالنہار بھی ہے، وہ ہماری روح کا پالنے والا بھی ہے۔ اگر ہمارے جسموں کے لیے اتنا بڑا نظام قائم کر سکتا ہے تو ہماری روح کی تربیت، ہماری روح کی کفالت، ہمارے روح کو ترقی دینے کے لیے اس نے یوں ہی ہم کو نہیں چھوڑ دیا ہوگا، اس کے لیے بھی بہت بڑا نظام بنایا۔ واقعی یہ نظام وہ ہے جو انبیاء کرام علیہم السلام کے ذریعے عطا، ذکر کی تلاوت کا نظام اور نیکیوں کا نظام، یہ جو نظام ہے، یہ نظام وہ نظام ہے جو ہماری روح کو ترقی دینے والا، روح کو غذا دینے والا۔ روح کی غذا ہے اللہ کی معرفت، روح کی غذا ہے اللہ کا ذکر، روح کی غذا ہے اللہ کا عشق، روح کی غذا ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق۔ یہ چیزیں اگر انسان کو مل جائے تو اس کو گویا کہ اس کی روح کو غذا مل رہی، اور کسی کو معرفت نصیب نہیں، اللہ کا ذکر وہ نہیں کرتا، اللہ کے کلام کی تلاوت نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی روح تڑپتی رہتی ہے، اس کی روح تڑپ تڑپ کر یوں ہی مردہ ہو جاتی ہے۔ جب وہ اللہ کے ذکر سے، تلاوت کلام اللہ سے، اللہ سے تعلق سے بیگانہ ہونے رکھتا ہے، تو یہ عرض کرنا ہے کہ اللہ نے دو نظام بنائے۔ ہم عام طور پر یہ دنیا کے نظام سے تو بہت فائدہ اٹھاتے ہیں، کھانے سے، پینے سے، ہواؤں سے، روشنیوں سے، لیکن بھائیو، اللہ نے جو ہماری روحوں کے لیے نظام بنایا تاکہ ہماری روح زندہ ہو، ہماری روح زندہ رہے، ہماری روح تابندہ رہے، ہماری روح کو قوت و طاقت ملتی رہے، اور اس کے اندر سے برائیاں ہیں تو نکل جائے، اس کو شفا یابی حاصل ہو جائے، اس نظام سے عام طور پر روحوں کو زندہ کر دے، ہماری روحوں کے اندر کچھ جو ہے طاقت و قوت پیدا کر دیں۔ یاد رکھو، اللہ کے ذکر سے غفلت والا جو ہوتا ہے وہ اصل میں اللہ کے نزدیک مردہ ہوتا ہے۔ ایک عجیب واقعہ یاد آ گیا، آپ نے ایک بزرگ کا نام سنا ہوگا جن کا نام ہے حضرت ابو یزید بستامی رحمت اللہ علیہ، عام طور پر بایزید بستامی کے نام سے مشہور۔ بستام ایک شہر کا نام ہے، اس شہر کے رہنے والے تھے، بہت بڑے اللہ کے ولیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، صاحب کرامت، صاحب کشف، صاحب الہام۔ ان کا شہرہ ان کی زندگی میں دور دور تک ہو گیا تھا، ملکوں در ملک ان کا شہرہ تھا۔ ایک آدمی بہت دور کا رہنے والا، اس کے دل کے اندر ارادہ آیا کہ مجھے بایزید بستامی سے جا کر ملنا چاہیے۔
اس لیے کہ وہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ کے ولیوں سے ملنے سے ہمارے دل کو قوت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، ہماری اصلاح ہوتی ہے۔ اسی اس آدمی نے خواہش کی، ارادہ کیا اور اپنے وطن سے کچھ کھانے پینے کا ساز و سامان لے کر نکل پڑا۔ اونٹ پہ گیا ہوگا یا اور کسی سواری پر، لمبا چوڑا سفر اس زمانے کا آج کل کی طرح نہیں تھا سفر۔ وہ چلتے 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 آدھا راستہ جب پار کر دیا تو اس نے محسوس کیا کہ بھوک لگ رہی ہے، آرام کی بھی ضرورت۔ ایک بڑا سا ایسا درخت تھا، اس نے اسی درخت کے نیچے بیٹھ کر کھانا کھایا اور پھر اس کے بعد سوچا کچھ دیر لیٹ جاؤں تاکہ تھکان اتر جائے، پھر اگلا سفر طے کروں۔ اسی درخت کے نیچے دراز ہو گیا، آنکھیں اوپر دیکھ رہا تھا ویسے ہی تو اچانک اس نے دیکھا کہ دو چڑیاں آ کے بیٹھی ہیں، اور یہ آدمی جو تھا وہ چڑیوں کی زبان سے واقف تھا۔ چڑیوں کی بھی اپنی زبان ہوتی ہے، قرآن میں ہے وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان ان کا جملہ نقل کیا ہے کہ اللہ نے، وہ کہتے ہیں کہ جو ہے ہم کو پرندوں کی بولی سکھائی گئی، تو وہ آدمی بھی وہ تھا جو پرندوں کی بولی سے واقف تھا۔ تو وہ بیٹھ کے دیکھ رہا تھا اوپر دو چڑیاں آ کے بیٹھی ہیں، ایک اس شاخ پر ایک دوسری شاخ پر، اور آپس میں گفتگو کر رہی۔ ایک چڑیا پوچھتی ہے یہ آدمی جو نیچے لیٹا ہے کہاں جا رہا ہے؟ دوسری چڑیا جواب دیتی ہے بہن یہ تو بایزید بستامی سے ملنے جا رہا ہے۔ یہ چڑیا پھر اس کے جواب میں کہتی ہے بایزید بستامی سے ملنے جا رہا ہے؟ بایزید تو مر گیا ہے، بایزید کا تو انتقال ہو گیا، یہ کہاں ملنے جا رہا ہے؟ یہ آپس میں گفتگو ہوتی ہے، یہ آدمی نیچے لیٹے لیٹے ان کی گفتگو سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے۔ اتنے میں وہ چڑیاں اڑ کے چلی گئی۔ اگر بیٹھتی تو شاید یہ کچھ بات کرتا یا پوچھتا، لیکن اتنی ہی بات کر کر وہ چڑیاں اڑ کے چلی گئی۔ اب یہ بیچارہ پریشان ہو گیا کہ بایزید کا اگر انتقال ہو گیا ہے، میں اتنا لمبا چوڑا سفر کر کے جاؤں اور وہ مجھے نہ ملے تو بھائی میرا پورا سفر بڑا جو ہے فضول ہو جائے گا، اتنی محنت بیکار جائے گی۔ اب جاؤں کہ نہ جاؤں، جاؤں کہ نہ جاؤں، دل کے اندر پریشان ہوتا رہا۔ یہ بھی نہیں معلوم کہ چڑیا جو بول رہی ہے سچ ہی بول رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ یوں ہی بات ہو اور میں نہ جاؤں تو ایک بزرگ کی زیارت سے محروم رہ جاؤں گا۔ سوچ سوچ کر آخر میں فیصلہ کیا کہ جب میں نکل چکا ہوں تو میرا سفر مجھے مکمل کرنا چاہیے۔ بایزید اگر مل جائے ملاقات ہو جائے گی، اور اگر واقعی ان کے انتقال ہو گیا ہے تو چلو ان کی قبر کی زیارت کر کے آ جاؤ۔ یہ کہہ کر اپنا سفر مکمل کیا اور بستام شہر کو پہنچا، اور وہاں جا کر معلوم کیا لوگوں سے کہ بھائی میں فلاں علاقے سے آیا ہوں اور بایزید بستامی سے ملنا چاہتا ہوں، وہ کہاں پر ملیں گے؟ لوگوں نے کہا ان کا گھر فلاں علاقے میں فلاں محلے میں ہے، آؤ ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ اس کو تسلی ہوئی کہ ماشاءاللہ ابو یزید زندہ ہیں، ملاقات ہو جائے گی۔ چنانچہ ان کی خدمت میں وہ گیا، ملاقات کیا، ماشاءاللہ وہ زندہ موجود تھے۔ ان کے اقوال سے، ان کی باتوں سے، ان کی توجہات سے اس کو بہت بڑا فائدہ ہوا، بہت خوش ہوا کہ جس مقصد سے میں نکلا تھا ایک اللہ کے ولی کی زیارت، وہ مجھ کو نصیب ہو گئی۔ اللہ نے مجھ کو یہ شرف عطا فرمایا۔ یہ سب ہونے کے بعد جب اس کو واپس ہونے کا ارادہ ہوا تو اس نے بایزید بستامی سے کہا کہ حضرت مجھے واپس ہونا ہے، لیکن واپسی سے پہلے میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، اس سوال کا جواب آپ ارشاد فرما دیجیے۔ انہوں نے کہا کیا سوال ہے؟ کہا سوال یہ ہے کہ میں جب آ رہا تھا آپ کی خدمت میں، راستے میں ایسا واقعہ پیش آیا اور دو چڑیا نے بیٹھ کر ایسی گفتگو کی، اور ایک چڑیا نے کہا بایزید کا انتقال ہو گیا،
اب میں پریشان ہوا کہ آپ کے ملنے کے لیے آگے سفر کروں کہ نہ کروں. بہرحال اللہ نے توفیق دے دی, آ گیا, ملاقات ہو گئی, مجھے بہت خوشی ہے. لیکن یہ سوال میرے دل میں بار بار آ رہا ہے کہ چڑیا کو آپ سے کیا دشمنی تھی کہ اس نے کہا کہ بایزید کا انتقال ہو گیا؟ تو حضرت بایزید بستامی نے اس سے پوچھا کہ بھئی یہ کون سے دن کا واقعہ ہے اور کون سے وقت کا واقعہ ہے؟ اس نے بتایا حساب لگا کر اتنے دن پہلے کا, اور یہ ٹائم تھا دوپہر کا یا فلاں. حضرت بایزید بستامی نے 2-4 منٹ اپنی گردن جھکا لی اور غور کرتے رہے, اور پھر اس کے بعد اپنی گردن اٹھائی اور ایک آہ کھینچی اور کہا, آہ, چڑیا نے بالکل سچ کہا, اس لیے کہ جس وقت کی اور جس دن کی تم یہ بات کہہ رہے ہو, عین اسی وقت تھوڑی دیر کے لیے مجھے اللہ سے غفلت ہو گئی تھی. اللہ کے ذکر سے غفلت ہو گئی. اللہ کے ذکر سے غفلت جب ہوتی ہے وہ آدمی خدا کے نزدیک غافلوں میں, مردوں میں شامل کر لیا جاتا ہے. اس لیے اس چڑیا نے سچ کہا کہ بایزید تو مر گیا. مرنے کا مطلب ہے اس اپنا ذکر جو رکھا ہماری روحوں کی زندگی کے لیے رکھا, قرآن کی تلاوت کو رکھا وہ ہماری روحوں کی زندگی کے لیے رکھا, یہ عبادتوں کو رکھا یہ ہماری روحوں کی زندگی کے لیے رکھا, اس کو تقویت دینے کے لیے رکھا. اگر یہ عبادتیں ہم چھوڑ دیں تو سمجھو ہمارا جسم تو زندہ ہے لیکن ہماری روح مردہ ہو چکی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا بڑا رحم, اللہ کا بہت بڑا کرم کہ وہ ایسے مہینوں کو بھیجتا ہے, ایسے دنوں کو بھیجتا ہے, ایسی راتوں کو بھیجتا ہے. کچھ دن ہوتے ہیں ایسے جو بڑے مبارک اور کچھ راتیں ہوتی ہیں بڑی مبارک, اور ایک مہینہ یہ بڑا مقدس اللہ بھیجتے ہیں جس کو رمضان مبارک کا مہینہ کہا جاتا ہے. رمضان مبارک کا یہ مہینہ ہمارے روحوں کی مردنی کو دور کرنے کے لیے, ہمارے دل کے اندر کے کھوٹ کو نکالنے کے لیے, ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی محبت کو بسانے کے لیے. اللہ یہ چاہتے ہیں تم مردہ تھے, کم از کم اس مہینے کے اندر روزے رکھ کر, مجھے یاد کر کے, قرآن پاک کی تلاوت کر کے, روزے رکھ کر اور راتوں میں عبادت کر کے اپنے آپ کو زندہ کر لو, اپنے آپ کو زندگی دے دو. اس کے لیے تم کو یہ مہینہ عطا کیا گیا. بھائیو, رمضان جاتا ہے لوگ گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. گناہ کیا ہے؟ ہماری روح کے لیے زہر. جتنے گناہ ہیں, کوئی چھوٹا زہر کوئی بڑا زہر. کفر آ گیا, یہ اتنا بڑا زہر ہے کہ آدمی فوراً مر جاتا ہے. اور دوسرے کچھ زہر ہے, نماز نہیں پڑھتا, روزہ نہیں رکھتا, آنکھوں کا غلط استعمال, اور جو زبان سے جھوٹ بولتا ہے, غیبتیں کرتا ہے, چغلیاں کھاتا ہے, الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے. یہ سب کے سب زہر ہیں جو ہماری روح کو زخمی کرنے والے, ہماری روح کو جو ہے اس کی طاقت کو توڑنے والے, اس کے اندر کمزوریاں پیدا کرنے والے, یہ سب ہوتے ہیں. لیکن ہم لوگ کرتے رہتے ہیں. رمضان کا دے کر ہماری روحوں کو تقویت دیں گے اور دوسری طرف گناہوں کو چھوڑ کر اپنے آپ کو تقویت دیں. اس لیے کہ گناہ تو انسان کے لیے جیسے کہ میں نے کہا زہر ہے, زہر. بعض لوگ عبادت بھی کرتے ہیں, تھوڑا تھوڑا گناہ بھی کر لیتے ہیں. ان بیچاروں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک کپ دودھ کے اندر تھوڑا سا زہر ملا کے پی لیتے ہیں. ماشاءاللہ بڑے عقل مند لوگ ہیں کہ بھئی دودھ کا دودھ بھی ہے, زہر کا زہر بھی, یہ بھی جاری اور وہ بھی جاری. نہیں, دودھ ہی پینا ہے, زہر نہیں پینا ہے. اس کا عہد کرنا ہے ہم لوگوں کو. ہمارے شیخ و مرشد حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے, جب آدمی عبادت کرتا ہے, ذکر کرتا ہے, تلاوت کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے اور چیزوں کو انجام دیتا ہے, اس کے دل میں ایک نور پیدا ہوتا ہے. لیکن جب گناہ کرتا ہے دل کے نیچے ایک سوراخ پڑ جاتا ہے, اس سوراخ سے پورے کا پورا نور نیچے چلا جاتا ہے. اس کو مثال دے کر سمجھاتے, جیسے ایک پیالہ ہو
اور پیالے کے نیچے سوراخ ہو اور اوپر سے دودھ اس پہ ڈالتے رہیں، جتنا دودھ ڈالتے جائیں گے وہ نیچے چلا جائے گا۔ اسی طریقے پر اگر گناہ کرتے کرتے نیکیاں انجام دو گے تو نتیجہ ہوگا کہ وہ نیکیوں کا نور جو دل میں پیدا ہو رہا ہے آہستہ آہستہ نیچے سے چلا جائے گا اور آپ کو پتہ بھی نہ چلے گا، دل خالی خولی رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بہت سے لوگ ذکر والے، تلاوت والے، لیکن ان کے اندر کوئی چیز اثر نہیں کر رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذکر بھی جاری ہے، نگاہ کا غلط استعمال بھی جاری، زبان کا غلط استعمال بھی جاری، ہاتھ پیر کا غلط استعمال جاری ہے۔ بھائیو بزرگوں، ہم کو یہ عہد کرنا ہے کہ اب رمضان آئے گا، ہم عبادت تو پوری کریں گے، روزے بھی رکھیں گے، ذکر بھی کریں گے، تلاوت بھی کریں گے اور تراویح بھی پڑھا کریں گے، قرآن سنا کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے زکوٰۃ ادا کریں گے، اور نفلی طور پر بھی صدقات و خیرات کا سلسلہ جاری کریں گے، اور اس کے ساتھ ہم تمام کے تمام گناہوں سے بچتے چلے جائیں گے۔ روزہ بہت اہم عبادت، اس اہم ترین عبادت کے بارے میں لوگ مختلف قسم کے، یہ ایک وہ لوگ ہیں جو عوام کا روزہ رکھتے ہیں، یہ ایک وہ لوگ ہیں جو خواص کا روزہ رکھتے ہیں، یہ ایک وہ حضرات ہیں جو اخص الخواص ہیں، ان کا روزہ تو کیا پوچھنا۔ عوام کا روزہ یہ ہے جو تھرڈ کلاس روزہ ہے، وہ یہ ہے کہ کھانا نہیں کھاتے، پانی سے پرہیز کرتے ہیں، اپنی بیویوں سے ملاقات نہیں کرتے، لیکن غیبت جاری، گناہ جاری، آنکھوں کا غلط استعمال، ہاتھ پیر کے گناہ، یہ سب جاری رکھتے ہیں۔ ایسوں کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ فرماتے ہیں کہ جو آدمی جھوٹ کو نہیں چھوڑتا، جھوٹی بات پر عمل کو نہیں چھوڑتا، اللہ کو کوئی حاجت اور کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آدمی اپنا کھانا اور پینا چھوڑ دے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو ان کے روزے سے سوائے بھوک و پیاس کے کچھ حاصل نہیں، صرف بھوکے پیاسے، حاصل کچھ نہیں، نہ اللہ مل رہا ہے، نہ ثواب مل رہا ہے، نہ اللہ کی رضا مل رہی ہے، نہ جنت ان کو حاصل ہو رہی ہے، بس بھوک کی بیتابی میں ان کا روزہ ختم۔ ایسا روزہ کوئی روزہ نہیں۔ روزہ اس لیے فرض کیا گیا، قرآن کریم کہتا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، تم بچنے والے بن جاؤ۔ تقوی کے معنی بچنا، گناہوں سے بچنا، برائیوں سے بچنا، خباثتوں سے بچنا، رذائل سے بچنا، ظاہری گناہوں سے، باطنی گناہوں سے، تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، یہ روزے کا مقصد ہے۔ صرف بھوکا رکھنا، پیاسا رکھنا یہ اللہ کا مقصد نہیں ہے کہ کوئی آدمی سے بھوکا پیاسا رہ جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا بعض لوگ وہ ہیں جن کو ان کے روزے سے سوا بھوک و پیاس کے کچھ حاصل نہیں۔ اس لیے بھائیو یہ روزہ کوئی روزہ نہیں۔ دوسرا روزہ وہ ہے جو خواص کا روزہ، یہ مطلوب روزہ ہے۔ یہ کیا ہے خواص کا روزہ؟ کھانے سے بچتے ہیں، پینے سے بچتے ہیں، اور بیوی سے ملنے سے بچتے ہیں، اس کے ساتھ تمام کے تمام اعضائے ظاہر کے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتے، جھوٹ نہیں بولتے، زبان کا غلط استعمال نہیں کرتے، غیبتیں نہیں کرتے، اسی طرح آنکھوں کو غلط استعمال نہیں کرتے، نامحرم پر نگاہ نہیں ڈالتے، ہاتھ پیر کو بھی غلط جگہ استعمال نہیں کرتے، اپنے پورے اعضاء کو اللہ کے حکم کے مطابق چلاتے رہتے ہیں۔ یہ ہے خواص کا روزہ۔ اور ایک اس سے بھی بڑھ کر روزہ ہے، وہ ہے اخص الخواص کا روزہ۔ یہ وہ روزہ ہے جس کے اندر کھانے پینے سے بچنے کے ساتھ، بیوی سے ملاقات سے بچنے کے ساتھ، ظاہری گناہ سے بھی بچتے ہیں، اور اس کے ساتھ باطنی گناہ سے بھی بچتے ہیں۔ باطنی گناہ بھی ہوتے ہیں،
अल्लाह ने कुरान में फरमाया वज़रू ज़ाहिरल इस्मि व बातिना, ज़ाहिरी गुनाहों को भी छोड़ दो, बातिनी गुनाहों को भी छोड़ दो। ज़ाहिरी गुनाह वो जो आज़ाए ज़ाहिरा से सरज़द होते हैं, और बातिनी गुनाह वो हैं जो हमारे दिल से होते हैं। तकब्बुर दिल का गुनाह, उज्ब खुद पसंदी दिल का गुनाह, दुनिया की मोहब्बत दिल का गुनाह, आखिरत से गफलत दिल का गुनाह, और अपने आप को बड़ा समझना, अपने आप को बेहतरीन समझना, ये बहुत बड़ा गुनाह। ऐसे बेशुमार गुनाह हैं। अल्लाह की नाशुक्री गुनाह, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ ध्यान ना रखकर जिंदगी करना, ये भी गुनाह, ये बातिनी गुनाह है। इन बातिनी गुनाहों से भी बचते रहना, यहाँ तक कि आदमी ज़ाहिरी एतबार से भी पाक व साफ, बातिनी एतबार से भी पाक व साफ हो जाए। ये रोज़ा अल्लाह को मतलूब है, ये बहुत ऊंचे लोगों का रोज़ा है। लेकिन कोशिश हमें कम से कम ये तो करना है कि हम खवास का रोज़ा तो रखें। ज़ाहिरी गुनाहों से बचना तो फ़र्ज़ है, लिहाजा इस फ़र्ज़ को अदा करते हुए रखें, और उससे ऊपर जो है उसकी भी हम कोशिश तो शुरू कर दे। अगर आदमी कोशिश करेगा, मेहनत करेगा, तो भाइयों अल्लाह वहाँ पहुँचा देते। हम ये समझते हैं कि भाई हमसे कहाँ हो सकता है, हो सकता है। अगर ना हो सकता तो अल्लाह ये क्यों हुक्म देते। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारे रास्ते में मेहनत करता है, जो हमारे रास्ते में मुजाहदा बर्दाश्त करता है, अपने नफ्स को कुचलता है, अपने नफ्स को दबाता है, अपने नफ्स को अल्लाह के लिए मारता है, हम उसके लिए राहें खोल देते हैं और उसे उस मकाम तक पहुंचा देते हैं जहां तक कि वो पहुंचना चाहता है या अल्लाह पहुंचाना चाहते हैं, वहां तक उसको मंजिल मिल जाती है। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। तो भाइयों ये है रोज़ा, क्या हमको ऐसा रोज़ा रखना है, तमाम गुनाहों से अपने आप को पाक करो, नेकियां करो, नेकियां करो। इस तरह हमारा रमज़ान बड़ा पाकीज़ा हो, यहाँ तक कि उसमें हमारी तरबियत हो जाए। अल्लाह ने कुरान में बता दिया लअल्लकुम तत्तकून, तुमको रोज़े की ये मश्क इसलिए कराई जा रही है कि एक महीने के अंदर एक कोर्स तुमको दिया जा रहा है, तक़वे का कोर्स। ये तक़वे का कोर्स है, गुनाहों को छोड़ने का, नेकियों के बचा लाने का। मश्क करो, खूब मश्क करो। जब खूब मश्क करेंगे, रमज़ान गुजरने के बाद आपको तक़वे की जो है, तक़वे के साथ अगली ज़िंदगी करना बहुत आसान हो जाएगा। हम लोग ये समझ रहे हैं रमज़ान आता है जाता है, फिर उसके बाद हमको जैसे उल्टे सीधे होना है वैसे ही रहना है। नहीं, ये मकसद रोज़े का नहीं, ये मकसद रमज़ान का नहीं। रमज़ान का मकसद है एक महीने में मश्क करो तक़वे की, गुनाहों से बचने की, अपने आप को मारने की, अपने आप के अंदर नेकियां पैदा करने की, तक़वा वाली सिफत लाने की। यहाँ तक कि जब रमज़ान गुजर जाए तो रमज़ान के गुजरने के बाद उसी तक़वे वाली ज़िंदगी पर तुम हमेशा हमेशा कायम रह सको। यह है इसका मकसद। हज़रत मौलाना अबुल हसन अली नदवी नव्वरल्लाहु मरकदहू की बात याद आई। उन्होंने फरमाया एक रोज़ा छोटा रोज़ा है, एक रोज़ा बड़ा रोज़ा है। ये छोटे रोज़े की मश्क बड़े रोज़े के लिए कराई जा रही है। छोटा रोज़ा एक महीने का रोज़ा, इसके अंदर खाना पीना बंद कराकर अल्लाह ये बताना चाहते हैं जब मेरे हुक्म पर तुमने खाना छोड़ दिया जो हलाल था तुम्हारे लिए, पानी तुमने छोड़ दिया जो हलाल था तुम्हारे लिए, तुमने अपने बीवियों से अपना ताल्लुक को ख़त्म किया जबकि हलाल था वो तुम्हारे लिए, सिर्फ मेरे लिए जब तुमने खाना पीना और अपनी बीवी से मिलना छोड़ दिया, तो मेरे हुक्म के मुताबिक रमज़ान के बाद हराम से बचकर ज़िंदगी कर रहा है। जब हलाल से बच सकते हो, एक महीना ये मश्क तुमको कराई गई। रमज़ान के बाद हराम से बचो, गुनाहों से बचो, अपनी निगाहों को गलत इस्तेमाल करने से बचाओ, अपनी ज़ुबान को बचाओ, अपने हाथ पैर को बचाओ, गलत खानों से बचाओ, गलत इन चीज़ों से बचाओ। हर चीज़ से अपने आप को बचाकर पाकीज़ा ज़िंदगी इख्तियार करो। ये बड़ा रोज़ा है, पूरे साल का रोज़ा होता है। ये छोटा रोज़ा एक महीने का रोज़ा इसलिए ताकि हम आइंदा चलकर बड़ा रोज़ा रखने में कामयाबी हासिल करें। भाइयों बुजुर्गों, मुझे एक हदीस इस वक्त याद आ रही है जो बहुत मशहूर है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रोज़ेदार को दो
فرحتیں ملتی ہیں. للصائم فرحتان، دو فرحتیں. ایک فرحت جب وہ افطار کرتا ہے، ایک فرحت خوشی جب وہ اللہ سے ملتا ہے قیامت کے دن. اللہ اسے جو اجر دیں گے اس اجر کی وجہ سے اسے بڑی خوشی ہوگی. یہاں پر یہ ہے کہ ایک فرحت اسے روزے کی افطاری کے وقت ملتی ہے. روزے کی افطاری کے وقت کیا فرحت ملتی ہے؟ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں ہم لوگ یہ خوشی اس لیے ہے کہ دن بھر ہم بھوکے رہے، اب کھانا مل رہا ہے. بھائیو، یہ چھوٹے ذہن والوں کا نظریہ ہے، بہت چھوٹے ذہن والوں کا، مادہ پرست لوگوں کا، کھانے پینے کو ترجیح دینے والوں کا. وہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی جب افطار کا وقت آتا ہے تو خوشی ملتی ہے. کیا خوشی؟ کھانے کی خوشی، پینے کی خوشی، جو ہے مختلف قسم کی غذاؤں کی خوشی. لیکن ایک بات کہہ کے اپنے بات کو ختم کرنا ہے مجھے، وہ یہ ہے کہ اکابر علماء کہتے ہیں یہ چھوٹے ذہن کے لوگوں کی بات ہے، اور اہل اللہ کی بات یہ ہے کہ وہ روزے کے افطاری کے وقت میں اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ ان کا صبح سے لے کر شام تک کا جو وقت روزے میں گزرا ہے، اللہ کے فضل سے کوئی بات روزے کو توڑنے والی، روزے کو ضائع کرنے والی، روزے کے اندر کمی کرنے والی، روزے کو نقصان پہنچانے والی الحمدللہ نہیں پیش آئی. اس لیے خوش ہو جاتے ہیں اللہ کے فضل سے آج صبح سے شام تک ہم اس طرح روزہ رکھنے میں کامیابی حاصل کر چکے ہیں کہ اس کے اندر کوئی غلط کام ہم نے نہ کیا. زبان کو غلط نہیں چلایا، آنکھ کو غلط نہیں چلایا، ہاتھ پیر کو غلط نہیں چلایا، سوچ کو غلط نہیں کیا، الٹی سیدھی کوئی حرکت نہ کی. اللہ کے فضل سے پورا روزہ ہمارا اللہ کے قانون کے مطابق گزر گیا. یہ ان کو فرحت اور خوشی ہوتی ہے. میں اس کی ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں. ایک آدمی ڈرائیور بنا، کار کی ڈرائیونگ سیکھا. سیکھنے کے بعد اس کو سکھانے والے نے کہا کہ بھائی تم جو ہے ایک راؤنڈ لگا کے آنا، ٹریفک میں جانا اور خوب فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک جا کر ایک راؤنڈ مار کر یہاں آنا. اب وہ بیچارہ نکلتے وقت ڈرتا رہتا ہے، ابھی سیکھا تو ہوں، اب پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اب اسٹیئرنگ کو سنبھال کر بہت غور و فکر سے چلتا رہتا ہے، ادھر کرتا ہے، یوں کرتا ہے، یوں کرتا ہے. چلتے الحمدللہ پورا راؤنڈ مکمل کر کے اپنے گھر کے پاس وہ پہنچتا ہے. اب بتاؤ اسے خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی کہ اللہ کے فضل سے میرا یہ پورا راؤنڈ بہت اطمینان کے ساتھ، بغیر کسی جگہ ٹکر لگائے اور بغیر کسی جگہ پر کوئی حادثہ ہوئے میں اپنی منزل کو پہنچ گیا. اسی طرح اہل اللہ کو روزے کے افطار کے وقت میں خوشی ہوتی ہے کہ ہم نے بھی الحمدللہ روزے میں کوئی ٹکر ادھر ادھر کی نہیں لی اور صحیح سالم ہمارا روزہ گزر گیا. بھائیو، اس طرح کی خوشی ہم کو اس وقت ہوگی جب ہم سمجھیں گے کہ ہم کو روزہ اس طریقے پر رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقیات نصیب فرمائے اور اس اجلاس کو قبول فرمائے. جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آنے والے اس رمضان کو پوری انسانیت کے لیے اور بالخصوص اہل اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ مبارک بنائے اور ہم سب کے اندر ایک نیکی کا جذبہ اور اچھائی اور خوبی کو پیدا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اس دعا کو قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم والحمد لله رب العالمين. جزاک اللہ خیراً واحسن الجزاء فی الدارین. اب حضرت کی بات کے بعد میں سمجھتا ہوں کچھ کہنا بے ادبی ہے. چند اعلانات ہے. دعا کے بعد اذان ہوں گی اور روحانی غذا یعنی نماز عشاء ادا کی جائیں گی. پھر اس کے بعد جسمانی غذا تناول طعام کا نظم ہے. تمام حضرات جانے کی فضا نہ بنائے، ہر ایک کھانا کھا کر جائے. اور قرآن کریم کی جو ختم قرآن کی جو مجلس تھی، جو بچوں کو سند یا انعامات دیے جانے تھے، وہ انشاءاللہ کل مکتب کے اندر دیے جائیں گے. اب حضرت والا کی دعا ہوں گی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم.
اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الأمر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رزا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو گزر فرما. اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے دلوں کو صاف فرما، ہمارے ظاہر کو بھی باطن کو بھی مجلہ اور مصفہ بنا. اے اللہ رمضان مبارک کے سلسلے میں ہم سب لوگوں کو حساس بنا دیجئے. اے اللہ رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے. اے اللہ ہم سب کو اس کے لیے تیاری کرنے اور رمضان کے آنے پر اس کی قدر کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جیسے اکابر و صحابہ کرام رمضان کی عظمت کرتے تھے، رمضان سے محبت کرتے تھے، رمضان کا حق ادا کرتے تھے، اسی طرح ہم سب لوگوں کو بھی اس کی توفیق عطا فرما. اے اللہ بیماروں کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرما. اے اللہ پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبتوں کو پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہم سب کے سب محتاج بندے ہیں. اے اللہ ہم سب کے سب آپ کے غلام ہیں. اے اللہ ہم سب کے سب آپ کے بڑے ناکارہ بندے ہیں. اے اللہ ہم سب کے اوپر نظر رحمت فرما دیجئے اور ہم کو پاک و صاف بنا دیجئے. اے اللہ ہماری حاجتوں کو پورا فرما دیجئے، ہماری ضرورتوں کو پورا فرما دیجئے. اے اللہ امت مسلمہ پر رحم فرما دیجئے. اے اللہ ان کی شان رفتہ کو عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہندوستان کے حالات کو درست کر دیجئے. اے اللہ ہم سب کو اس کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ بیماروں کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرما. جن جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواست بھیجی ہے ان سب لوگوں کے حق میں ہم دعا کرتے ہیں. اے اللہ ان کی حاجتوں کو پورا فرما، ان کی مصیبتوں کو دور فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کے ہر حاجت کو مکمل فرما. اے اللہ ہم سب جب تک زندہ رہیں دین اسلام کی زندگی عطا فرما. اے اللہ موت کے وقت ایمان اور کلمے کی موت نصیب فرما. اے اللہ اس مدرسے کو دین دونی رات چوگنی ترقیات عطا فرما. اے اللہ جن بزرگ کے نام سے اس کو منسوب کیا گیا ہے اے اللہ ان کی مغفرت تامہ فرما. اے اللہ ان کی خدمات کو شرف قبولیت عطا فرما، ان کے فیوز اور برکات کو عام و تام فرما. اے اللہ ان کی اولاد کو انہی کے نقش قدم پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس مدرسے کے تمام ذمہ داروں کو قبول فرما. اے اللہ ان کی خدمات کو شرف قبولیت عطا فرما. اے اللہ اس مدرسے کے فیوز اور برکات کو عام و تام فرما. اے اللہ جتنا کام ہو رہا ہے
اے اللہ اس کو قبول فرما، اور اے اللہ جو کام ابھی باقی ہے اس کے لیے توفیق عطا فرما، اس کے لیے راستے ہموار فرما۔ اے اللہ تمام مدارس کی حفاظت فرما، تمام مساجد کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، پوری انسانیت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس وقت میں جو حالات ہیں ان حالات میں ہم سب کی مدد فرما، نصرت فرما۔ اے اللہ ہندوستان کے حالات پر بالخصوص اے اللہ ہم سب لوگوں کے لیے اے اللہ راہ کو ہموار فرما، اے اللہ مصائب کو، پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ پیار و محبت کی فضا قائم فرما، انسانیت کا بول بالا فرما، اسلام کا بول بالا فرما، انسان اسلام کے یہاں ہمیشہ ہمیشہ باقی رکھنے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اسلام کے اوپر زندگی عطا فرما، موت کے وقت بھی اسلام عطا فرما۔ اے اللہ ہماری نسلوں کو اسلام پر رہنے اور اسلام پر باقی رکھنے کی فکریں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ حضرت کو بسہولت جانے دے، اپنے دیدار کیا اور ہم نے حضرت کو زحمت سخن بھی دی۔ اب اس سے آگے ہم حضرت سے مزید خدمت نہ لے، اور نماز کے بعد مسجد کے سامنے کا جو حصہ ہے وہاں پر علماء حفاظ کرام کے لیے طعام کا نظم ہے، اور باقی تمام حضرات اسی جلسہ گاہ کے اندر کرسیاں اٹھانے کے بعد یہیں پر کھانے کا نظم ہے باقی حضرات کے لیے۔ ابھی فوراً اذان ہو رہی ہے۔ حضرت کو جو حضرات حضرت کے استقبال کے خواہش مند ہیں وہ حضرت کے ہوٹل پر پہنچ جائے۔ حضرت مولانا اصغر صاحب رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ کے مکان پر پہنچ جائے، وہاں پر